اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید والقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی ہے کہ یہ جب سے نازل ہوئی تو رسول خدا مسلسل حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر جب بھی جایا کرتے تھے تو جیسے ہی دروازے پر دستک دیا کرتے تھے تو یہی آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والی آیت پڑھا کرتے تھے۔ مسلسل جتنے روز زندہ رہے، بعد میں حیات میں رہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سوالی کو، جو سوالی رسول خدا سے ہو کر حضرت فاطمہ زہرا کے دروازے پر آیا کرتا تھا تو وہ یہ آیت کی تلاوت کیا کرتا تھا، اور گھر میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بھی علم ہو جایا کرتا تھا کہ یہ کوئی سوالی عام سوالی نہیں، یہ میرے بابا کا بھیجا ہوا سوالی ہے۔ اور آج کا جو ایک مختصر سا پروگرام دسترخوان امام حسن علیہ السلام کی مناسبت سے تقریباً ہر ماہ میں کیا جاتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ایک لقب ہے کریم اہل بیت، فقط اسی پر 2 منٹ۔ کریم اہل بیت، کریم اسے کہا جاتا ہے کہ سوالی کے سوال کرنے سے پہلے اسے عطا کر دینا، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اتنے کریم تھے کہ سوالی کے سوال کرنے سے پہلے اسے عطا کر دیا کرتے تھے، یعنی سوالی کو سوال کرنے کی بھی زحمت نہیں دیا کرتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا مدینے میں مشہور تھا دسترخوان۔ یہ عرب میں رواج تھا کہ جو شخص یہ چاہتا کہ میرے گھر میں آج مہمان آئے تو وہ اپنے گھر کی چوکھٹ پر یا وہ اپنے گھر کے مکان کی چھت پر ایک دیا روشن کر دیا کرتا تھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہاں پر مہمان کا اہتمام ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے گھر پر دیا نہیں روشن کیا جاتا تھا، آگ مکان کی چھت پہ روشن کی جاتی تھی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور میں خصوصاً، باقی ائمہ کے دور میں بھی ایسا رہا، لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور میں ہمیشہ یہی آگ مکان کی چھت پہ روشن ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ مدینے کے ادوار میں سے دور سے آنے والے لوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ فلاں گھر میں ہماری رہائش کا بھی اہتمام ہے اور ہمارے کھانے کا بھی اہتمام ہے۔ اسی طرح مدینے سے باہر ایک شخص مسافر ہے، تھکا ہوا ہے، بھوک سے نڈھال ہے، مدینے سے باہر آ رہا ہے تو ایک شخص مدینے کے 7 گاؤں باغات میں پانی لگا رہا ہے فصلوں کو، اور فصلوں کو پانی لگاتے ہوئے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھانے لگ جاتا ہے، اور وہ مسافر اسی شخص کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کھانا کھانے کی وہ دعوت دیتے ہیں۔ جب وہ کھانا کھانا شروع کرتے ہیں تو کھانا جب کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، اس میں جو کی کھجوریں ہیں، جو کی روٹیاں ہیں اور چند ایک خرمے ہیں۔ جب وہ روٹی کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے مسافر تو اس سے ٹوٹ نہیں پاتی۔ وہ جو شخص تھا وہ اس روٹی کو پانی میں بھگو کر خود تناول فرما رہے تھے۔ وہ شخص مسافر جو تھا اس سے کہتا ہے کہ اے شخص تو یہ کس طرح اتنی سخت غذا تناول فرما رہا ہے؟ وہ ایک فرماتے ہیں
کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ بہترین غذا کھائے، اگر یہ تو چاہتا ہے کہ نرم غذا تناول فرمائے، تو چلا جا مدینے کی طرف، وہاں پر دسترخوان امام حسن علیہ السلام موجود ہے، وہ دسترخوان پر جا کر اپنا پیٹ سیر ہو کر کھانا کھا۔ وہ شخص چلتا ہوا مدینے میں آ جاتا ہے، اور وہاں پر جہاں امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان چل رہا ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، امام حسن مجتبیٰ اپنے غلاموں کے ساتھ خود مہمانوں کی مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ وہ شخص بھی آتا ہے اور امام اس کو کھانا دیتے ہیں، وہ شخص ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک لقمہ اپنے ساتھ جمع کر لیتا ہے، رکھ لیتا ہے۔ یہ صورتحال امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس کی دیکھی اور اس کے پاس آئے، اے شخص، اے مسافر، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ جو تو نے کھانا ہے کھا، اور جتنا تجھے ضرورت ہوگی تو وہ لے جانا، میں تجھے دوں گا، ساتھ دوں گا۔ اس نے کہا کہ اگر دیکھ لیا ہے تو سنو، یہ جو کھانا میں اپنے لیے ساتھ رکھ رہا ہوں، یہ خود اپنی ذات کے لیے نہیں رکھ رہا۔ فرمایا کس لیے رکھ رہا ہے، کیوں رکھ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے مدینے کے باہر کھیتوں میں ایک کسان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے پاس بہت ہی سخت روٹی ہے، جو کی سخت روٹی ہے، اور چند خرمے تھے جن سے وہ روٹی کھا رہا تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ خود میں حسن مجتبیٰ کے بابا علی ہیں، اسی ہی کے بیٹے کا یہ دسترخوان ہے، اسی ہی کے بیٹے کا یہ اتنا کریم ہے یہ گھرانہ، اسی وجہ سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو کریم اہل بیت علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امام کا ایک لقب ہے کریم اہل بیت، یعنی بغیر کسی سوال کے سائل کے سوال کرنے سے پہلے اس کو عطا کر دینا۔ آج ہمارا جمع ہونا انہی کے بارگاہ میں متوسل ہیں، انہی کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمارا یہ ذکر و اذکار، اس ذکر کے صدقے، اس نیاز کے صدقے، اس طعام کے صدقے، اس دسترخوان کے صدقے، جن مومنین نے اس میں حصہ ملایا، یا رحمن الرحیم اللہ ان کی یہ نیاز اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ یا رحمن الرحیم اللہ حاضرین میں سے جو پریشان حال ہیں، پریشانیاں دور فرما۔ یا رحمن الرحیم اللہ صدقہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا ہمیں تعلیمات اہل بیت سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا رحمن الرحیم اللہ صدقہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا حاضرین میں سے جتن کے مرحومین ہیں، یا رحمن الرحیم اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ یا رحمن الرحیم اللہ جو تنگ دست ہیں تنگ دستیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا غیب سے فرما۔ یا رحمن الرحیم اللہ بالخصوص جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ و صالح اولاد عطا فرما۔ یا رحمن الرحیم اللہ صدقہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا جن کو اولاد عطا کی ہے، یا رحمن الرحیم اللہ ان کے صحیح معنوں میں پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنوں میں ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو محبان اہل بیت میں سے قرار دے۔ یا رحمن الرحیم اللہ صدقہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا حاضرین میں سے جو مومنین پریشان حال ہیں، پریشانیاں دور فرما، ان کے مال و رزق میں وسعت عطا فرما، شر شیطان شر حاسدین سے محفوظ فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہ